بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 217 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الرفق، یعنی دین اسلام میں ہمیں یہ ایک اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی کا راستہ اختیار کرے، اور یہ کہ بلا ضرورت اور بے جا سختی سے ہمیشہ گریز کیا جانا چاہیے، کیونکہ جس معاملے میں نرمی کو اختیار کیا جائے گا تو وہاں یقیناً نتائج خوشگوار اور پسندیدہ ہی ظاہر ہوں گے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں نرمی کی بجائے بے جا اور بلا وجہ سختی کا راستہ اختیار کیا جائے گا تو پھر معاملات سدھرنے کی بجائے مزید بگاڑ کا اور خرابی کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث درج فرمائی ہیں یہاں اس باب میں، ان میں سے متعدد احادیث ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 467۔ فرمایا کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، جبکہ وہ کنواری لڑکی مزید یہ کہ کسی پردے کے اندر ہو، پردہ نشین ہو، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات ناگوار محسوس ہوتی تھی تو ہم اس چیز کو، یعنی آپ کی اس ناگواری کو، آپ کے رخ انور میں، آپ کے چہرے کے تأثرات میں محسوس کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اخلاق حسنہ تھے، اس بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا مزاج ایسا تھا کہ آپ کے مزاج میں شرم و حیا کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ آپ بہت ہی باحیا اور شرمیلے قسم کے انسان تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو شرم و حیا کا معاملہ ہے، دین اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر، اور یہ کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی یہ جو شرم و حیا ہے یہ تو مکمل خیر ہی خیر ہے، اور یہ کہ اگر کوئی شرم و حیا کو اپنائے گا تو پھر اس کے لیے یقیناً ہر معاملے میں خیر و خوبی ہی ہوگی، کہ دنیاوی معاملات ہوں یا آخرت میں نجات
اور صلاح و فلاح کے وہ سلسلے ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، زندگی کے ہر شعبے میں بھی، اور یہ کہ دونوں جہانوں میں ہر قدم پر، ہر معاملے میں اس انسان کے لیے خیر اور کامیابی کی خوشخبری ہے کہ جو شرمیلا قسم کا اور حیادار قسم کا انسان ہو۔ اور جیسا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کا ایک خاص مزاج ہوا کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں یہ بہت سے ادیان ہیں اور بہت سے مذاہب ہیں، اور یہ جو بہت سے مذاہب کے پیروکار ہوا کرتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب ہے اور اس کو ماننے والے ہیں، اور یہ کوئی دوسرا فلاں مذہب ہے اور اس کے پیروکار ہیں، اس مذہب کو ماننے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کی شخصیت میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے مزاج میں کوئی خاص ایسی چیز نمایاں ہوا کرتی ہے کہ دیکھنے والے کسی بھی انسان کو فوراً اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جایا کرتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کا فلاں مذہب سے تعلق ہے۔ تو یوں نمایاں ایک چیز، ایک خاصیت ہوا کرتی ہے ہر مذہب کے ماننے والوں میں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح دین اسلام کی بھی ایک خاصیت ہے، یعنی جو کوئی بھی دین اسلام کا پیروکار ہوگا، مسلمان ہوگا، تو اس میں بھی ایک خاص چیز واضح ہوگی، نمایاں ہوگی، اور اس چیز کا نام ہے حیا، یعنی شرم و حیا اس کے مزاج پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ الغرض دین اسلام میں جب شرم و حیا کی اس قدر اہمیت ہے اور اس قدر سختی کے ساتھ اسے اپنانے کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، تو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی اس معاملے میں، یعنی شرم و حیا کے معاملے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس حدیث میں شرم و حیا کے تعلق سے جس چیز سے مشابہت دی گئی ہے کہ آپ اتنے زیادہ باحیا تھے، شرمیلے تھے کہ جس طرح کوئی کنواری لڑکی ہو۔ العذراء، عذراء کے معنی ہے عربی لغت میں، یا جسے اردو میں بھی عام طور پر عذرا کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام بھی رکھا کرتے ہیں عذرا۔ تو یہ اصل میں عربی میں العذراء اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ جو بالغ ہو چکی ہو، شادی کی عمر کو وہ پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی لڑکی زندگی کے اس مرحلے میں جو اس کی شرم و حیا ہوا کرتی ہے، اور بالخصوص اس معاشرے میں کہ جہاں صحابہ کرام اور جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تھا، تو اس معاشرے میں، اس دنیا میں، اتنی بڑی انسانی آبادی میں جو کوئی سب سے زیادہ شرمیلا انسان ہو سکتا ہے، تو وہ انسان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے جو عذراء ہو، یعنی شادی کی عمر کو وہ پہنچ چکی ہے لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ شرمیلا انسان وہی ہو سکتا ہے، یعنی یہ لڑکی۔ پھر مزید یہ کہ فی خدرہا، کہ اگر وہ پردہ نشین بھی ہو، کہ شریف قسم کا کوئی خاندان ہے، شریفوں کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کہ وہ پردہ نشین قسم کی کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے،
تو ظاہر ہے کہ شرم و حیا کے معاملے میں جس قدر بلندیوں پر یہ لڑکی ہوگی عذراء جس کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہاں، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی شرمیلا انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیادار انسان تھے کہ آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، شرمیلے تھے کہ جو عذراء ہو، یعنی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہو لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، اور پھر مزید یہ کہ فی خدرہا کہ وہ پردہ نشین بھی ہو، کہ پردے کے اندر وہ رہتی ہو، دنیا والوں کی نگاہوں سے دور رہتی ہو۔ پھر مزید فرمائے کہ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ کو اگر کبھی کوئی بات ناگوار محسوس ہوتی، کہ کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے آپ کے سامنے، یا کوئی ایسا کام کیا ہے، کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم اس بات کو، آپ کی اس ناگواری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں محسوس کر لیا کرتے تھے۔ الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ شرم و حیا کی اس قدر بلندی، تو ظاہر ہے کہ باحیا قسم کا انسان وہی ہوگا کہ جس کے مزاج میں نرمی ہوگی، کہ کوئی بھی کام کرنے سے قبل یا کوئی بھی بات کہنے سے قبل وہ سوچے گا، اسے شرم محسوس ہوگی۔ یہ شرم و حیا اس کے لیے قدموں کی زنجیر اور اس کی زبان کے لیے لگام بن جائے گی کہ وہ کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہے گا اپنی زبان سے کہ جو شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ پھر مزید یہ کہ کوئی ایسی بات جو کہ ناگوار گزری ہو، تو جو کوئی نرم مزاج انسان ہوگا تو اسی کے مزاج میں شرم و حیا بھی ہوگی، اور شرم و حیا کی وجہ سے اب اس انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ناگوار بات سننے کے بعد یا ناگوار چیز دیکھنے کے بعد اسے فوراً کچھ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوگی کہ اس کے دل میں نرمی ہے۔ اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ بات بے بات ہمیشہ فتنہ و فساد برپا کرتے رہنا، جبکہ اس کے برعکس وہ انسان کہ جس کے مزاج میں نرمی نہ ہو بلکہ وہ سنگ دل قسم کا انسان ہو، کہ مزاج میں سختی ہے، گفتگو میں درشتی ہے، اور اس کا لہجہ بہت ہی تلخ اور کڑوا ہوا کرتا ہے، تو پھر اس قسم کا جو انسان ہوگا جب بھی وہ کوئی ناگوار قسم کی بات سنے گا تو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی شرم و حیا کے اور بغیر کسی نرمی کے وہ تو شاید فوراً ہی ناراض ہو جائے گا اور مشتعل ہو جائے گا، غصہ دکھائے گا، اور یہ کہ لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد برپا کرے گا، اپنی زبان سے نہ جانے کیسی کیسی بری باتیں کہے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ برائی نہیں تھی کہ فوراً بگڑ جانا اور ناگوار قسم کی بات سنتے ہی مشتعل ہو جانا، اور یہ کہ ناراضگی کا اظہار کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، برا بھلا کہنا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس خاموش ہو جایا کرتے تھے
اور ناگواری کا یہ احساس اور یہ جھلک دیکھنے والے کو فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تأثرات سے یہ بات محسوس ہوا کرتی تھی، زبان سے کچھ کہے سنے بغیر۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ نئی حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 468۔ فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الہدی الصالح، کسی کا نیک سیرت ہونا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ سمت، کسی کی ہیئت اور حلیہ درست ہونا، مناسب ہونا، اور تیسری چیز والاقتصاد، کسی کا ہمیشہ ہر معاملے میں میانہ روی کو اختیار کیے رکھنا۔ تو یہ جو تین خوبیاں ہیں، اگر کسی انسان میں یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہوں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزء من 70 جزءا من النبوة، کہ یہ چیزیں تو نبوت کے جو 70 شعبے ہیں، ان 70 شعبوں میں سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہیں یہ تین چیزیں۔ یعنی نبوت کے بہت سے شعبے ہیں، بہت سے حصے ہیں، وہ خوبیاں اور وہ اخلاق و عادات کہ جنہیں ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام نے اختیار فرمایا، اور مزید یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کو بھی انہی اخلاق و عادات کی تعلیم دیتے رہے ہمیشہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو ان چیزوں کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تو نبوت کا ایک حصہ ہیں۔ تو یہ تین چیزیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ تین چیزیں نبوت کا حصہ ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں مفصل گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔